شالوم، خدا انسان سے محبت کرتا ہے اور اس نے اپنی محبت کا اظہار خداوند یسوع مسیح کی جان کے فدیہ سے ہمیں دکھایا۔ لیکن 10 ایسی حرکات اور 10 ایسے کام ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے۔ کیا خدا ابلیس سے نفرت کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ 10 باتیں جو ابلیس کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ابلیس کے لیے معافی بھی نہیں، لیکن ابلیس انسانوں کے اندر بھی ان حرکات کو اور ان نشانوں کو داخل کرتا جا رہا ہے تاکہ وہ خدا کی حضوری سے دور ہو جائیں۔ 5 باتوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ وہ کیا 10 میں سے 5 ایسی باتیں ہیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1 حکمرانی، نمبر 2 آزمائش کا بانی، نمبر 3 گناہ کا معمار، نمبر 4 ابلیس قاتل ہے، اور نمبر 5 لالچ اور جھوٹ کا کسان۔ آج ہم اگلی 5 باتوں کے بارے میں جانیں گے کہ وہ ابلیس کس طرح سے اپنے اندر اور بعد میں انسانوں کے اندر داخل کر کے خدا کے خلاف گناہ کرنے اور بادشاہت میں داخلے سے روکتا ہے۔ نمبر 6 ابلیس الزام لگانے والا ہے۔ الزام لگانے کا کیا مطلب ہے؟ الزام کب لگایا جاتا ہے؟ جب یہ کہا جائے کہ میں بہترین ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، مجھ میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ مگر ایسا ہونا یا اپنے آپ کو کہنا یا سمجھنا مکمل طور پر فطرت کی مخالفت کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اس پوری کائنات میں ایک ہی کامل خدا ہے جو مکمل ہے، جو راست ہے، جو پاک ہے، جو بے عیب ہے، جس کی ذات کو ہم کامل کہہ سکتے ہیں، جو مکمل طور پر پرفیکٹ ہے۔ لیکن ابلیس نے بھی کہا کہ میں کامل ہوں، حکمت میں، حسن میں، جمال میں اور ہر طرح سے۔ اسی لیے اس نے خدا کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کیا۔ مسیح خداوند کے رسولوں میں بھی اپنے آپ کو عظیم بنانے کی غلطی پیدا ہوئی، لیکن مسیح خداوند نے ایک چھوٹے بچے کو بلا کر کہا کہ جو کوئی اس بچے کی مانند خدا کی بادشاہی کو قبول کرے گا وہی خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل ٹھہرے گا۔ یعنی ہم نے اپنے آپ کو آخر کرنا ہے، اس وقت خداوند ہمیں اول درجہ عطا فرمائیں گے۔ فرقہ بندی، میں درست ہوں یا وہ غلط ہے، یا اس کے اندر یہ کمی ہے یا میرے اندر یہ اضافہ ہے، ان طرح کی باتوں کو سامنے رکھنا بھی الزام لگانے کے مترادف ہے۔ اپنی زبان کا درست استعمال نہ کرنا اور دوسرے مسیحی ایماندار کے لیے اچھا خیال نہ رکھنا، سادہ الفاظ میں اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کرنا، اپنے آپ کا دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا۔ یسوع مسیح نے کہا اچھا آدمی اپنے دل کے اچھا خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، لیکن برا آدمی اپنے دل کے برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ خدا نے ہر انسان کو الگ اور بہترین پیدا کیا ہے۔ سب کو خداوند نے الگ طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن مکاشفہ کی کتاب 12واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ الزام لگانے والا جو بھائیوں پر رات دن الزام لگاتا ہے اب گرا دیا گیا۔ ایوب کی کتاب کے اندر بھی جب ابلیس خدا کے فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوا تو اس نے ایوب پر الزام لگایا کہ خداوند نے اس کو یہ نعمتیں دی، اسی لیے وہ اس کی بندگی کرتا ہے۔ تو ابلیس کا کام ہے الزام لگانا۔ آئے دیکھیں کیا ہماری زندگی میں تو یہ بات کام نہیں کر رہی۔ نمبر 7 ابلیس ٹھوکر کا سبب ٹھہرا۔ ٹھوکر کیا ہے؟ بے ایمانی، یعنی کہ ایمان میں ہلکا ہونا۔ جب ایک ایماندار ایمان سے دستبردار ہوتا ہے، اس کے لیے ٹھوکر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ایماندار ایمان میں کب ہلکا ہوتا ہے؟ اس وقت جب وہ کلام سے دور ہوتا ہے، جب کلام اس کی زندگی کے اندر نہیں اور ناواقفیت سے وہ شخص بھرا ہوا ہے۔ ہوشیہ کی کتاب کے اندر یہوہ نے فرمایا میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے اور ان کے خون کی باز پرس میں تجھ سے کروں گا۔ اس وقت تو لوگوں کے پاس تعلیم نہیں تھی، لیکن آج افسوس کے ساتھ سب کچھ سننے کے بعد اس قدر جدید ترین دور کے اندر بھی لوگ اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں
اور کلام سے دور اور بے بہرہ ہیں۔ یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں سے ایک رسول یہودا جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ابلیس اس میں سما گیا تو وہی 11 رسولوں اور یسوع مسیح کے لیے ٹھوکر کا سبب ٹھہرا۔ یسوع مسیح نے افسوس کے ساتھ کہا، ابن آدم کے حق میں جو لکھا ہے وہ تو ہوا جاتا ہے، مگر افسوس اس آدمی پر جس کے سبب سے یہ ہوا۔ مرکز کی انجیل 9واں باب 42ویں آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا، ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے اور یہ ہوں گی تاکہ لطیف اور کثیف میں فرق ہو سکے، لیکن افسوس اس آدمی پر جس کے سبب سے یہ ہو۔ اس کے لیے یہی اچھا ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جائے اور گہرے سمندر میں اسے پھینک دیا جائے۔ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے، اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں جسم کا کوئی اور عضو تو معذور ہو کر، اندھا ہو کر، ٹنڈا ہو کر یا لنگڑا ہو کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ سارا بدن جہنم میں ڈلے۔ جب لوگ کلام کا لحاظ نہیں کرتے، آدمی کی بات پر خدا کے کلام سے زیادہ فکر، غور اور یقین کرتے ہیں تو ٹھوکر ان کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بادشاہ کو نبی کلام سنانے کے لیے پہنچا جو خدا نے کہا تھا، اور حکم دیا کہ اس رستہ سے واپس نہ لوٹنا اور نہ وہاں کا کچھ کھانا اور نہ پینا۔ بادشاہ کو کلام سنانے کے بعد جب وہ شخص اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا تو وہاں پر تو اسے ایک اور بوڑھا نبی ملا جس نے آ کر کہا کہ میرے ساتھ کھا پی، مگر اس نے صاف طور پر منع کیا اور کہا کہ خداوند نے مجھے منع کیا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے فرشتہ نے یہ کہا ہے۔ اس دوسرے شخص نے پہلے شخص سے جھوٹ بولا اور اسے اپنے گھر لے گیا، اور جب کھانا کھانے کے لیے وہ دونوں بیٹھے تو خداوند کا کلام نازل ہوا کہ پہلے شخص نے نافرمانی کی اور اب اس کے لیے موت کا انتظام ہو چکا ہے، اور خداوند اس کے ذریعہ سے ساری قوم کو بتا دے گا کہ میں ہی گردوں اور دلوں کا جانچنے والا ہوں۔ اس کلام کے بعد وہ شخص پریشان ہوا مگر اپنی راہ لوٹا، مگر رستہ کے اندر ایک نوجوان ببر نے اس پر حملہ کیا اور اسے پھاڑ ڈالا۔ حیرت انگیز بات یہ کہ گدھے کو اس سے نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ جب یہ خبر شہر میں پہنچی تو شہر کے سارے لوگ اور وہ نبی بھی وہاں پر پہنچا، لیکن پہنچ کر اس نے کیا دیکھا کہ شیر اور گدھا دونوں کھڑے اس لاش کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اس نے اس جھوٹ پر ایمان رکھا جو اس دوسرے نبی نے اس پہلے نبی کے ساتھ بولا، نہ کہ خدا کے کلام کی آواز پر شنوا ہوا۔ اور یہ حقیقی واقعہ آپ کو پہلی سلاطین 13ویں باب میں مل جائے گا۔ آئیں ٹھوکر کا سبب نہ بنے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر ہم کسی کے ساتھ یا کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب بن رہے ہوں، تو ان باتوں کو چھوڑ کر کلام میں سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ 8ویں بات، ابلیس مقابلہ کرنے والا ہے۔ مقابلہ اگر برابری کا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کون زوراور ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک میں بھی برابری کی طاقت نہ ہوئی تو دوسرے کا خود بخود نقصان ہو جائے گا۔ بائبل مقدس میں ہمیشہ ہی لوگوں نے خدا کی مخالفت کی۔ اسرائیل اور یہودا کے اندر ایسے کرپٹ اور بدترین بادشاہ ہو کر گزرے جنہوں نے خدا کے مذہبوں کو ڈھا دیا، اور ابلیس کے لیے، بالیم کے لیے، استرات کے لیے، ملکوم کے لیے، کموس کے لیے، استرات کے لیے بڑے بڑے مذبے بنائے۔ وہاں پر قربان گاہیں بنائی گئیں اور تپاون تپائے گئے۔ دان اور بیتیل کے اندر بڑے بت نصب کر دیے گئے۔ خداوند کی شریعت اور عیدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی اور کہا گیا کہ ہم بادشاہ ہیں۔ یرمیہ نبی کو خداوند نے کہا کلام لکھ اور اس کو بھیج دے، لیکن جیسے ہی بادشاہ کے پاس وہ کلام پہنچایا گیا، لکھا اس نے اس تمار کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور آگ میں چھونک دیا۔ کس لیے؟ کیونکہ لوگ آج خدا کے کلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پہلے پطرس 5ویں باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، ہوشیار اور بیدار رہو کیونکہ تمہارا دشمن ابلیس گرجنے والے شیر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ پس ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان رکھو اور اس کا مقابلہ کرو کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی اسی طرح کا دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں بھی مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا، مگر ہماری کشتی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں
بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، اور ہم نے صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر، سچائی کا بختر لگا کر، اور ہاتھ میں خدا کا کلام جو تلوار کی مانند ہے لے کر، نجات کا خود لے کر، ایمان کے سپر لگا کر ابلیس کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے۔ آج کلیسیا کے اندر افسوس کے ساتھ یہ بات بڑی ہی واضح ہے کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اپنے آپ کا دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے کہ میں اچھا کلام سنا سکتا ہوں، میں اچھی تفسیر کر سکتا ہوں، میں اچھا گیت گا سکتا ہوں، میں طرز بنا سکتا ہوں، میرے پاس ساز بجانے کی نعمت ہے، میں چرچ میں اچھا کام کرتا ہوں، صاف ستھرائی میں دیکھتا ہوں، سیکیورٹی کا انتظام میرے پاس ہے، میں اچھا انتظام کر سکتا ہوں، یا کھانے میں میرا اچھا حصہ ہے۔ تو جب ہم ان باتوں کو اپناتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ امتیاز کی روح ہے، لیکن یہ امتیاز کی نہیں بلکہ یہ بغاوت اور مقابلہ بازی کی روح ہے۔ آئیں کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے جیسا نہ سمجھے، بلکہ یسوع مسیح کی بات پر کان دھرتے ہوئے ابلیس کے خلاف مقابلہ کریں اور اپنے ساتھ والوں کو حوصلہ مندی عطا فرمائیں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کے ساتھ اور ابلیس کی مخالفت میں کھڑے ہو سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں۔ 9ویں بات، مقدسوں کی مشکل کا سبب بھی ابلیس ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 2 باب 10ویں آیت میں خداوند نے کہا، اور دیکھ جو لوگ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ وہ ابلیس کی جماعت کے ہیں، اور جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے مت گھبرا، کیونکہ خداوند شروع ہی سے اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ ان کمیوں کے باوجود بھی جو ابھی اوپر ہم نے ڈسکس کی ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کمی کمزوری دکھ ہے تو مبارک ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا وہ وقت آتا ہے کہ لوگ میرے سبب سے تمہیں لعن طعن کریں گے، تم سے ناجائز عداوت رکھیں گے، تمہیں عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، تمہارا نام اسی لیے نہیں کسی بھی جگہ پر یاد یا بولا جائے گا کیونکہ تم مسیح کے ہو، مگر مبارک ہونا، خوش ہونا، اچھلنا، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے۔ اعمال کی کتاب میں رسولوں نے بھی اسی بات کو اپنایا جب انہوں نے منادی کرنا شروع کی۔ استفنس جو کہ پہلا شہید ٹھہرا، اس نے بھی کہا، اے خداوند ان لوگوں کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور ان کے گناہ کو ان کے ذمے مت لگانا، کیونکہ وہ خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے اور لوگ اس کو سنسار کر دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ کفر بکتا ہے۔ وہ موت تو قبول کر لیتا ہے مگر کلام کی منادی نہیں روکتا۔ اسی طرح پولس اور سیلاس جن کو کاٹ میں ٹھوک دیا گیا، اس وقت بھی وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور لکھا ہے خداوند کا فرشتہ رات کے وقت آسمان سے اترتا ہے اور ان کے لیے بند بیڑیوں کو، ان دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اس دکھ کے اندر رسولوں نے کلام کو سمجھا، اپنایا اور ہم تک پہنچایا۔ لیکن آج کا ایماندار ایک اچھی، ایک صحت مند زندگی جینے کے باوجود چرچ میں جانا پسند نہیں کرتا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ چرچ کے حالات ٹھیک نہیں۔ آپ اس جگہ جائیں جہاں سے آپ کو خدا کا درست کلام ملتا ہے۔ اگر آپ دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مشکل میں ہیں، یا کسی اور ایسی وجہ سے پریشان ہیں، یا بے روزگاری یا بے اولادی کی لعنت ہے، تو خوشخبری یہ ہے کہ ان دکھوں کا اختتام ہونے والا ہے، کیونکہ جب قوم ملک مصر سے نکلی تھی ان کا بیابانی سفر ہوا، اور اس بیابانی سفر میں 6 لاکھ مرد تھے، ماں سوائے بچوں، عورتوں اور جانوروں کے، لیکن ملک موعود میں 2 گئے کیونکہ انہوں نے مشکلات کا مقابلہ کیا۔ آئیں آج ہم بھی اپنی مشکلاتوں کو، آزمائشوں کو صبر کے ساتھ خداوند کے کلام کے مطابق پورا ہونے دیں، اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیشہ خداوند کا پلہ نہ چھوڑیں۔ 10ویں اور اہم بات، جھوٹے نشانات اور استادوں کے پیچھے بھی ابلیس ہی کا ہاتھ ہے۔ آج لوگ کوالٹی اور ابیلٹی کی بجائے کوانٹٹی اور شہرت کو دیکھتے ہیں کہ کس خادم کا کیسا نام ہے اور کیسے کام اور معجزات اس کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر کسی مشہور خادم یا عزیز کی برائی یا مخالفت کرنے کا مقصد نہیں، بلکہ بتانے کا یہ مقصد ہے
کہ آج ہم ان کو دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد بھی ایسے ایماندار اور سچے خادم ہوں جو تھوڑے کے اندر دیانتدار ہوں۔ ہو سکتا ہے جو خدا کے کلام کو درست طریقے سے پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن آج ہم اس بات کو اپناتے ہیں کہ کس کا نام ہے، کس کا کام ہے، کس کے پاس شہرت ہے، کس کا بڑا چرچ ہے یا بڑی کلیسیا ہے یا گیدرنگ ہے، ہم تو وہیں پر جائیں گے اور ان کے ممبر بنیں گے۔ یسوع مسیح نے یہ کبھی بھی نہیں کہا، بلکہ یسوع مسیح اسی لیے آئے تاکہ گنہگار لوگ نجات پائیں۔ یہ بات بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ انہی خادمین کا نام استعمال کر کے اپنے بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک لے کر جا رہے ہیں، اور بہت ساری بدعات اور جھوٹی تعلیمات کو ان کا نام لے کر رائج کرتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو کہ بھولے ہیں، جو بالکل ہی معصوم ہیں، جو بھیڑے ہیں، کلام کو تو نہیں پڑھتے لیکن دنیا داری کی ساری باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ بہکتے ہیں، گناہ میں جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خادم نے ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی، حالانکہ وہ خود انتخاب نہیں کرتے۔ آج ہم جنس پرستی، نشے بازی، حرام کاری، زناکاری، ناجائز اولاد اور کلام میں آمیزش، یہ کام نہایت عروج پر جا رہے ہیں، اور یہ اور عروج پر پہنچیں گے کیونکہ مخالف مسیح عنقریب آنے والا ہے۔ اور یہ ہونا ضرور ہے کیونکہ یسوع مسیح نے کہا، بتھیرے میرے نام سے آئیں گے، جھوٹے نشان اور جھوٹی باتیں اور ایسے عجائبات تمہیں دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو راست بازوں کو بھی جو چنے گئے اور بلائے گئے ہیں گمراہ کر دے۔ تو سوچئے ہم کون ہیں جو عام لوگ ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس طریقے کے ساتھ خداوند کے کلام کی بات پر عمل کریں جو اس نے ہمیں سکھائی کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، وہ جیسا بننا چاہے، تو اپنی صلیب اٹھائے، اپنی خودی کا انکار کرے، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے مال کو، مویشیوں کو، کھیتوں کو، وراثت کو چھوڑے اور مجھ سے محبت رکھے، تو خدا کی بادشاہی میں اسے 100 گنا ملے گا۔ یہاں پر رشتوں کو چھوڑنے کا مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ہمارے اور خداوند کے درمیان آئے ہم اس سے کنارہ کریں، کیونکہ رسول لکھتے ہیں، خدا نہ کرے میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ اگر ابھی تک آپ اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ ہیں یا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ خداوند کی مرضی ہے۔ خداوند اپنی مرضی آپ کی زندگی میں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ آج خداوند کی بھیڑ جو کوئی اس آواز کو سن رہا یا سن رہی ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے، اور آپ کے لیے میں دل سے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کی زندگی سے بیماری کو، لاچاری کو، پریشانی کو، بے اولادی کو، باپ دادا کی بدکرداری کی سزا کو، بے روزگاری کو، اچھا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے یا طلاق کی کوئی ایسی بندش ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ، یا اگر آپ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اگر آپ پڑھائی میں اچھا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ سچے دل سے خداوند کے ساتھ چلیں گے تو یہ تمام باتیں آپ کے لیے ہوں گی۔ یشوع جب نکلا تھا تو وہ اکیلا تھا، وہ پریشان تھا کہ میں کیا کروں گا کیونکہ موسیٰ میرے ساتھ نہیں، لیکن خداوند نے اس سے کہا، یشوع حوصلہ رکھ، خوف نہ کر، دلیر ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، فقط ایک بات پر عمل کرنا، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ رات اور دن تجھے اسی کا دھیان رہے، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے ان سب پر تو احتیاط کر کے عمل کرے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا آپ آج کے بعد پادری کو چھوڑ کر کلام کو خود پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں؟ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور ضرور اپنے عزیز و اقارب تک شیئر کیجیے گا۔ Stay blessed, be safe, stay connected. Amen.